عدیل افضل صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ جب 2014 میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا جی اس نے تو پورے پاکستان اور پورے دنیا کو پاکستان کو ہلایا تھا. میں جب اے پی ایس گیا تھا شاہ جی، یہ دسمبر 2014 کی بات ہے جب واقعہ ہوا ہے. اس کے بعد گئے ہیں اور میں غالباً مارچ میں گیا ہوں. تو ظاہر ہے کہ وہ اسکول اس وقت ری بلڈ ہو چکا تھا، اس کو دوبارہ کھول لیا تھا. میں کہانی لکھ رہا تھا تو مجھے اس کے لیے کچھ ریسرچ کرنی تھی. اس درمیان میں ہم وہاں کچھ شاعروں سے ملے، ادیبوں سے ملے، اور پھر ایک سائیکیٹرک کلینک پہ گئے جہاں پہ متاثرین کچھ لوگوں کا علاج ہو رہا تھا. وہ چہرے جو اس دوران، اب تھوڑی سی بات مجھے لگتا ہے کہ غیر اخلاقی وہ اس پیمانے پہ ہو جاتی ہے کہ وہ تو ایک پرائیویٹ موومنٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کا اور پیشنٹ کا، جس میں وہ آ کے اپنے مینٹل ایشوز ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ہم تحقیق کے پرپس سے وہاں پہ موجود تھے، خاموشی سے دیکھ رہے. وہاں میں نے ایک خاتون کو دیکھا، اور جیسے ایک انسان شوق میں آ جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ایک پہلا ریئیکشن ہوتا ہے اس طریقے کا. اس ریئیکشن میں آپ 2 یا 3 سیکنڈ نہیں رہ سکتے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ شوق آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. وہ خاتون جب کمرے میں آئیں تو وہ مسلسل اس حالت میں تھیں کہ ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ ایسے پھٹا ہوا تھا. جب میں انہیں دیکھ رہا تھا تو وہ بات ہوتی رہی ڈاکٹر صاحب کی، ان کے ساتھ وہ اپنی بات کرتی رہی، اور میں سنتا رہا. ان کا براہ راست اے پی ایس سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کا کوئی بچہ نہیں گیا تھا، انہوں نے کسی کی باڈی نہیں دیکھی تھی، وہ موقع پہ وہاں موجود بھی نہیں تھیں. لیکن اس ویژول کو جو ان کی نظر میں سوشل میڈیا یا میڈیا سے گزرا ہے، اس کا ایسا ایفیکٹ ہوا تھا کہ وہ مسلسل ایک حالت شوق میں تھی. ان کی میرڈ لائف ڈسٹرب ہو چکی تھی، گھر سے بھاگنا، وہی نا ایک آپ کو اپنا آپ ایک، اب میں وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا اس کی ڈیٹیلز. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے 2-3 اور پیشنٹس کو جب دیکھا تو بہت شدت سے جو چیز مجھے محسوس ہوئی، اور 12 سال ہو گئے ہیں ابھی تک اس کا جو ہے اظہار نہیں ہو سکا. اس چیز کو آرٹ کی صورت میں اپنے ملک میں نہیں دیکھ سکا کہ ہم نے دہشت گردی کو، ہم نے جنگ کو صرف اعداد میں گنا ہے. اس کے اثرات ہوئے کیا لوگوں اس کے اثرات کیا ہوئے؟ یہ اہم بات کر رہے ہیں. وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ان کا کیا ہوا؟ ان کی ایک بھی کہانی نہ ہمیں اپنے افسانے میں ملتی ہے، نہ ہمیں اپنے کسی شاعر کے شعر میں ملتی ہے، نہ ہمیں اپنے کسی ٹیلی ویژن کے ڈرامے میں ملتی ہے، نہ ہمیں فلم میں ملتی ہے. ہم اپنی کہانی نہ دیکھ رہے ہیں نہ سنا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے، براہ راست واسطہ ہی نہیں. ہمیں ایشوز، کانفلکٹس، یہ جو مدعے ہیں، یہ ہمیں ایک سیلیبل آئٹم لگتے ہیں. اچھا اس کے اوپر فلم بنائیں، فیسٹیول ہو جائے گی، اس کے اوپر کوئی چیز بنائیں، وائرل ہو جائے گی. یہ پیمانے نے آپ کے اندر جو ایک ایمپیتھی ڈیولپ کرنے کا تھا، آپ ایک واقعہ دیکھتے ہو، آپ پہ اثر ہوتا ہے. آپ جائیں تو صحیح، آپ اور اب آپ فی زمانہ اس کو ایک کمرشل انٹیٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اس سے کوئی تعلق نہیں بنا رہے، آپ اس کو بڑا پروفیشنلی ہینڈل کر رہے ہیں کہ یہ ایشو ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کا کام ہے علاج کرنا، تو بس آپ علاج کر کے چلے جائیں، آپ کی اس کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. لیکن آرٹسٹ کی سوسائٹی سے وداؤٹ اٹیچمنٹ کوئی کریٹیوٹی نہیں ہو سکتی. وہ کیا سنا رہا ہے، وہ کیا امیجن کر رہا ہے، کس دنیا کی، کس جہان کی بات کر رہا ہے جہاں وہ رہتا ہے، اگر وہ وہاں کنیکٹڈ نہیں ہے. لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں 20-25 سال کی یہ جنگ چلی ہے، جو لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کے بعد ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے. ویسے آپ کی بات میں یہاں ضرور، چونکہ آپ نے ذکر کیا اور یہ گلہ آپ کا وجہ ہے، مگر فلم کی اور ڈرامے کی حد تک تو نہیں. میں چونکہ میں تو کر نہیں رہا تھا، زیادہ لکھ نہیں رہا تھا اس زمانے میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا وہ ایسا ہے کہ وہ انڈیویجول، بالکل، یعنی کہ کوئی سولو آرٹ تو ہے نہیں کہ آپ اپنے طور پہ کر لیں. اس کے اور بھی تقاضے ہیں نا سارے، وہ مجبوریاں ہیں جو جس کے ساتھ آپ کو چلنا ہوتا ہے. اس کا پروسیس ہے، چینل ہے، پروڈیوسر ہے، بالکل ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، ایگری کرنا ہے لوگوں کا. تو مگر یہ کہ شعروں میں آیا ہے، وہ میرے یہاں بھی آیا ہے. یہاں تک کہ میں نے اس کو، ہمیں پہلی مرتبہ بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ نے گلہ کیا اور ہم سب سے کیا، وہ بالکل ٹھیک کیا. میں معذرت تھوڑا واضح کر دوں کہ وہ نہیں بالکل ٹھیک کیا. یہ جانا چاہیے، یہ جانا چاہیے. اور ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جیسے آپ کو آج بھی تکلیف ہے، جنہوں نے اپنا حصہ ڈالنے کی تھوڑے بہت ضرور کوشش کی. میں ایک پروگرام کرتا تھا، اور وہ اب پہلی مرتبہ میں آپ سے شیئر کروں. پروگرام کرنے کی واحد وجہ یہی تھی چونکہ باقی جو اس کے سارے معاملات تھے وہ بالکل بھی ایسے نہیں تھے کہ میں اسے کرتا، مالی معاملات جو تھے. مگر وہ کرنے کی وجہ یہی تھی، اس کا نام تھا متاثرین. اور وہ جتنے بھی یہ بم بلاسٹ یا
جس کے جو وکٹمز ہوتے تھے اس کے گھر ہم جاتے تھے عدیل 6 مہینے یا سال کے بعد، جب یہ سارا میڈیا اور یہ سب ختم ہو جاتا تھا. میں نے شاید کسی اس میں ذکر کیا تھا پہلے بھی کہ جب جیسے ہم بات کر رہے ہیں نا کہ کون سی چیزیں نقش رہ جاتی ہیں، تو مجھے وہ سارے تقریباً سارے کے سارے پروگرام جو ہیں مجھے یاد ہیں. مجھے وہ بچہ بھی یاد ہے جو مون مارکیٹ میں لوگ جب بلاسٹ ہوا سب چلے گئے اور وہ نابینا ہو گیا تھا اور اس کے اوپر ایک کمپیوٹر تھا اور بالکل معذور تھا اور وہ وہاں بیٹھا رہتا تھا. اس کے اوپر ہم نے پروگرام کیا اور اس کے گھر میں اب کوئی نہیں جاتا تھا 1 سال کے بعد. مجھے وہ کلی بھی یاد ہے جو لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ جب بلاسٹ ہوا تھا تو اس کلی کے گھر میں گیا تو اس کی 6 یا 7 بچیاں تھیں. اور میں آنکھ بند کرتا ہوں عدیل تو مجھے آج بھی یاد آتا ہے، جو کہ جانتی تھی ٹی وی وغیرہ کے حوالے سے، تو وہ جسے کہتے ہیں نا دامن پکڑ پکڑ کے رو رہی تھی کہ میرے بابا کو لا سکتے ہیں آپ واپس. تو بس اپنے طور پہ، اور شاید جن کو موقع نہیں ملا انہوں نے بھی سوچا ہوگا، تکلیف تو سب کو ہی تھی. تو مگر یہ بات درست ہے آپ کی کہ یہ گلہ ہم سب کا ہے، اپنے آپ سے ہے. لازمت ہے ہم اور آپ ہی معاشرہ ہیں کہ جس شدت کے ساتھ ہمیں ایمپتھی کا اور اس کے عملی طور پہ اس کے اس کا اظہار کرنا چاہیے تھا، جس سے ہم اس باریکیوں کو بعد میں آنے والی جو بیتا ہے ان سب کے اوپر وہ سمجھ سکتے، اس طرح سے نہیں ہوا ہمارے آرٹ میں اس کا اظہار. وہ اظہار کیوں ضروری ہے؟ وہ اظہار اس لیے ضروری نہیں ہے، وہ اظہار اس لیے ضروری ہے کہ پھر آپ آئندہ اس کو روک سکیں، چونکہ جتنا آپ بالکل اس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں جو اس دن ہوا اور اس کے بعد جو کچھ بیتا ہے لوگوں پہ، جو امیڈیٹ فیملیز تھی ان پر بیتا، جو باقی سب دیکھنے والوں پر بیتا، اس سے آئندہ پھر سد باب کر سکتے ہیں آپ. بالکل ایسے ہی ہے شاہ جی. جو لوگ اس دنیا میں اب نہیں ہیں، سب سے پہلے کسے ملنا چاہو گے آپ؟ ایک فلم آئی تھی بڑی زبردست فلم، مڈ نائٹ ان پیرس. تو مجھے نا اس فلم کو سارے اس میں ادیب اور سارے، مجھے نا اس فلم کو دیکھ کے جو پہلا خیال آیا تھا نا وہ یہ تھا کہ میں ان ڈائریکٹر صاحب کو لکھ دوں گا یا کچھ بھی کہہ دوں گا کہ میں نا یہ بنا رہا ہوں، میرا بہت دل ہے کہ میں مڈ نائٹ ان لاہور بناؤں. ہاں تو میں نے اس کی کہانی لکھنی بھی شروع کی تھی. اس کے لیے تو ٹی ہاؤس بھی جا سکتے ہیں آپ، وہاں بھی کام ہو تو سکتا وہ بیسکلی یس 50s اینڈ 60s اینڈ وہ ایرا میں نے نا اسی طریقے سے سوچا تھا. پہلا شخص جو میرے ذہن میں آیا تھا اور میں نے وہ کہانی شروع بھی اس طریقے سے کی تھی. میرا اگلا سوال یہی ہونا تھا کہ سب سے پہلے کسے ملنا چاہیے؟ پہلا وہ ایک سین ہی بلکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہی ایسے ہی شاید میں دیکھنا چاہوں گا. میں نے سین یہ لکھا تھا کہ میں ہوں اور میں آج کا لکھاری ہوں، تو میں وہی جیسے اس میں ولسن کا کردار تھا. تو میں سڑک پہ کہیں کھڑا ہوں، پولیس نے مجھے روکا ہوا ہے اور پولیس میری تلاشی لے رہی ہے جیسے لاہور کی پولیس ہے. تو میرے حلیے سے ہی مجھے جج کر کے میری تلاشی لے رہی ہے اور ایک گاڑی رکتی ہے اور گاڑی میں منٹو صاحب ہے. تو منٹو صاحب مجھے بٹھاتے ہیں اور پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ابھی بھی چل رہا ہے. تو آؤٹ آف آل دا لٹری پیپل آئی ایڈمائرڈ، بہت سارے ہیں اور زندگی میں، منٹو صاحب کو بہت ان کا بہت اثر رہا ہے ایک بڑے دور تک. تو اور ان کی جو باتیں جس طریقے سے میں نے سنی ہوئی ہیں یا پڑھی ہوئی ہیں، تو وہ جو ایک نا آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ یار محفل بڑی مزیدار ہوتی ہوتی ہی تھی. تو آپ اس کو آئیڈلائز کرتے ہو، ایڈمائر کرتے ہو. یس. ایسے اگر آپ سے پوچھوں کہ جو اگر آپ کے حافظے میں آ رہا ہو فوری طور پہ میں کہوں منٹو صاحب کے اس وقت کس افسانے کا نام لیں گے آپ؟ منٹو صاحب کے دو ویسے بے تحاشا افسانے. مجھ سے این سی اے کے ایڈمیشن ٹیسٹ پہ بھی یہ سوال ہوا تھا کہ اگر تمہیں منٹو اتنا پسند ہے تو منٹو کی کس چیز پہ فلم سوچ رہا ہوں یار ایڈمیشن ختم ہی نہیں ہوگا دے رہا میرا. کس چیز پہ فلم بناؤ گے؟ میں کہا تو ان کی کتنی چیزیں ہیں، لیکن چلیے اس کو تھوڑا سا مفید بھی بنا لیتے ہیں کہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ بھی لوگوں کو ضرور پڑھنے چاہیے. ٹوبا ٹیک سنگھ، اوکے، واو، بو، ٹھیک، سیاہ حاشیے، تلخ ترش شیریں، یہ تو لازمی ہے. کس چیز سے خوف آتا ہے یا ڈر لگتا ہے؟ ریسنٹلی شاہ جی ایک خوف تھوڑا سا ڈیولپ ہوا ہے، وہ ہے میموری کا. آج کل دنیا میں ڈیمنشیا جب میں دیکھتا ہوں نا بہت زیادہ میں، ہم نے اپنے کچھ بزرگ بھی دیکھے. جی جی جی، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے ان کو دیکھنا. مجھے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایز این آرٹسٹ اور ان فیکٹ ناٹ جسٹ ایز این آرٹسٹ، ایز اے ہیومن، آپ جو زندگی جی رہے ہوتے ہیں، آپ کی جو ونڈوز ہے، آپ کی جو پروگرامنگ ہے، وہ ساری تو آپ کی میموری ہے. اسی میموری کے اوپر آپ کھڑے ہو نا، جو لوگوں سے آپ نے تعلق بنائے ہیں، جو تجربات آپ نے حاصل کیے ہیں، جو تعلیم آپ، سب ایک میموری کی صورت میں ہے. غالب کا آپ کو ایک شعر سناتا ہوں جس کی بنیاد میموری ہے. ہاں میموری ہی ہے، چونکہ وہ کہیں نہ کہیں خیال اس کے ساتھ ہی مکس ہو کے اترتا نا. ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال. جب آپ تنہا بھی ہوتے نا، ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال،
ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. واہ کیا بات. خدا نخواستہ اگر میموری نہ رہے تو آدمی صحیح معنوں میں اکیلا یا تنہا ہو جائے. اس سے مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اگر وہ چلی گئی اور بہت کچھ ہے بتانے کو, بہت کچھ ہے ٹھیک کرنے کو, ایکسپلین کرنے کو, ابھی بہت کچھ ہے. اگین مجھے جو آپ نے بات کی نا اس پہ بڑا خوفناک شعر ہے پروین کا. چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے, چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے, وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا. کیا بات, پروین کا. کیا بات.